بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 5 کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم التحیات، درود ابراہیمی اور دعائے قنوت سیکھیں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ سننا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ التحیات، درود ابراہیمی اور دعائے قنوت کے معنی و مفہوم کو جان کر نماز میں پڑھ سکیں۔ نماز کے جو ارکان ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے، ان میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، اسی طرح قیام کرنا جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم قرات کرتے ہیں، اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم آخری قاعدہ کرتے ہیں جو کہ ضروری ہے، لازمی ہے، جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اس میں ہم کم از کم اتنی دیر تک بیٹھتے ہیں جتنی دیر میں تشہد یعنی التحیات، درود شریف اور دعا پڑھی جا سکے۔ تو آج ہم التحیات یعنی تشہد، التحیات للہ جب ہم پڑھتے ہیں، اور درود ابراہیمی درست تلفظ کے ساتھ اور قواعد کے ساتھ سیکھیں گے، تاکہ جب ہم نماز پڑھیں تو نماز میں ہم ان باتوں کا خاص خیال رکھ سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں التحیات جو تشہد ہے اس کی تلاوت کروں گا، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، اور اس میں جو قواعد ہیں میں ان کی پہچان کرواتا چلوں آپ کو پہلے، کہ جو ہا ہے، جو ہا اس کو ہم حلق سے پڑھیں گے، التحیات۔ اس طرح صاد حروف مستعلیہ ہے، تو بھی حروف مستعلیہ ہے، جب یہ آئے گا تو اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ اسی طرح تشدید جہاں پہ آئے گی، جیسے نون پہ تشدید آ رہی ہے ایھا النبی، تو وہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ اسی طرح حرکات کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، واو کے اوپر زبر ہے تو ہم صرف اس کو ایک فلو میں پڑھیں گے، واہ اس طریقے سے۔ جہاں پہ کھڑی زبر ہے وہاں پہ ہم ایک الف کی مقدار کے مطابق اپنی آواز لمبی کریں گے، جیسے وعلا اس طریقے سے۔ صاد حروف مستعلیہ، اس کو ہم پر پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے آئین کی آواز کو بھی ہم واضح کر کے پڑھیں گے۔ اب میں اس کی تلاوت کر رہا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیں۔ التحیات للہ والصلوات، صاد کو میں نے پر پڑھا، والطیبات، تو حروف مستعلیہ تو اس کو بھی پر یعنی تھوڑا موٹا پڑھیں گے، والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ علیہ کو نا لام یا زبر لئی، لین ہے، لین حروف ہے، لین یعنی کہ یہاں پہ لین کا قاعدہ لگ رہا ہے، تو یہاں پہ اپنی آواز کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ اگر یا ساکنہ سے پہلے زیر ہوتی لی، پھر ہم اس کو لمبا کرتے ہیں، علیکہ اس طریقے سے۔ تو آگے جب ہم پڑھ رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، صاد کو پر پڑھنا ہے، ہا کو واضح کر کے، صالحین، اشہد ان، اب یہاں پہ لام ہے آگے، تو آپ نے اس کو ان، جیسے میں نے کہا نون کی آواز نہیں بلکہ لام کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو آپ نے مکس کر کے، اور ہا کو آپ نے بھاری طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جب ہم ایک تو جو آغاز میں آتا ہے نا تجویدی قاعدے کہ ہا الف با تا ثا جیم ہا، تو وہ ہا اس میں ہم وہاں پہ اس کو ہم حلق سے پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو دو آنکھوں والا ہا ہے اس کو ہم بھاری آواز سے پڑھتے ہیں، اشہد ان اس طریقے سے۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن، اب دن کے بعد آئین ہے، یعنی کہ یہاں پہ جو قاعدہ لگ رہا ہے وہ اظہار کا قاعدہ ہے، کیونکہ آئین حروف اظہار میں جو 6 قاعدے ہیں، جو 6 حروف ہیں اظہار کے قاعدے میں جو آتے ہیں، آئین بھی ہے، غائن بھی ہے، حمزہ بھی ہے، تو یہاں پہ ہم اپنی آواز کو ناک پہ لے کے نہیں جاتے۔ محمدن عبدہ ورسولہ اس طریقے سے پڑھیں گے، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ التحیات کا ترجمہ، تمام قولی یعنی جو قول بولتے ہیں ہم، فعلی جو ہم فعل کام کرتے ہیں، جو ہم عمل کرتے ہیں، مالی یعنی کہ جو پیسوں کے لحاظ سے فائنینشلی جو عبادتیں ہیں، تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔
جن قواعد کے ساتھ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں آپ ان کو خاص خیال رکھنا ہے. اللہم صلی علی. اب یہاں پہ حرکات کو لمبا نہیں کرنا. لام کے نیچے زیر ہے, کھری زیر نہیں ہے, زیر ہے تو اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے. صلی علی نہیں پڑھیں گے, صلی علی. لام کے اوپر کھری زبر ہے, اس لیے ہم اس کو ایک الف کی مقدار کے مطابق کھینچ کے پڑھیں گے. علی. اللہم صلی علی محمد. واو پہ تشدید ہے تو ہم اس کو ملا رہے ہیں, تو یہاں پہ ہم تھوڑا ٹھہر کر پڑھیں گے. محمد وعلی. مد ہے تو ہم یہاں پہ اپنی آواز کو 3-4 الف کی مقدار کے مطابق لمبا کریں گے. وعلی آل محمد کما صلیت. صوت کو پر پڑھیں گے. کما صلیت علی ابراہیم. با حروف قلقلہ ہے. قلقلہ یعنی کہ یہاں پہ جہاں پہ قلقلہ ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنی آواز کو دہراتے ہیں, ہماری آواز ریورس ہو کے ہمیں دوبارہ سنائی دے رہی ہوتی ہے. اب نہیں بلکہ اب. حروف قلقلہ 5 ہیں جس میں با بھی شامل ہے. ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہا کو ہم واضح کر کے پڑھیں گے, حلق سے پڑھیں گے. اسی طریقے سے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ترجمہ: اے اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر, جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر. بے شک تو بڑی تعریف والا, بڑی بزرگی والا ہے. اے اللہ تعالیٰ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر, یعنی ان کی اولاد پر, جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. بے شک تو بڑی تعریف والا, بڑی بزرگی والا ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب ہم دعائے قنوت سیکھتے ہیں. اللہم انا نستعینک. آئین کو واضح کریں گے. نستعینک ونستغفرک. غین حروف مستعلیہ ہے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے, موٹا پڑھیں گے. ونستغفرک ونؤمن بک. حمزہ کے اوپر جزم ہے تو ہم اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. وَنُؤْمِنُ بِكَ. حرکات کو لمبا نہیں کریں گے, فلو میں پڑھیں گے. وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ. وَنُثْنِي. ثا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ. خا کو پر پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ ہے. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. اللہم ایاک نعبد. آئین واضح کریں گے, واضح کر کے پڑھیں گے. اللہم ایاک نعبد وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى. آئین کو واضح کریں گے. وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رحمتک ونخشى. خا بھی حروف مستعلیہ تو اس کو ہم پر پڑھیں گے. ونخشى. عین کو واضح کریں گے, ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. عذابک. عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. ہا کو واضح کر کے پڑھیں گے. ملحق. اور یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں تو قاف حروف قلقلہ میں آتا ہے تو یہاں پہ ہم اپنی آواز کو دہرائیں گے, لوٹائیں گے. ملحق. ترجمہ: اے اللہ تعالیٰ ہم آپ سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں اور آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ پر توکل کرتے ہیں اور آپ کی ثنا پڑھتے ہیں, یعنی ساری کی ساری, اور آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کفر نہیں کرتے, اور جو آپ کو ناراض کرے ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, آپ کے لیے نماز پڑھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں. ہماری ساری کوششیں آپ کی خاطر ہیں اور ہم تیری طرف پلٹیں گے اور آپ کی رحمت چاہتے ہیں اور آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک آپ کا عذاب کفار کو مل کر رہے گا. آج کے سبق کے اہم نکات. نماز سے مراد ہے کہ جب ہم قیام کرتے ہیں اس میں رکوع, قعدہ, سجدہ اور خاص اذکار کرتے ہیں,
اور اس طریقے سے نماز میں ہم جب تشہد پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور جب ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور اس میں وطر ادا کرتے ہیں تو دعائے قنوت کی تلاوت کرتے ہیں. تو جن قواعد کا ہم نے خاص خیال رکھا، اسی طرح درست تلفظ کے ساتھ آپ نے تلاوت کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے زیادہ سے زیادہ، تاکہ جب آپ نماز میں پڑھیں یا نماز کے علاوہ آپ کی پریکٹس ہو سکے اور آپ درست تلفظ کے ساتھ، روانی کے ساتھ، قواعد کا خاص خیال رکھتے ہوئے ایک تسلسل کے ساتھ تلاوت کر سکیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ڈیلی کم از کم ایک مرتبہ رات کو سونے سے پہلے ان کی تلاوت کریں جو ہم نے آج اتحیات، درود ابراہیمی، دعائے قنوت سیکھی، تاکہ آپ کو اس میں پختگی آ سکے. جزاک اللہ خیرہ.